کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کلنگ انتہائی قابل مذمت ہے۔ معزز صحابی حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز ہمارے ہزارے وال بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی جلسوں جلوسوں، بابا حیدر زمان کے استقبال سے لے کر پریس کانفرنس تک ان کو ہر قسم کے وسائل مہیا کیے گئے، اور آپ صحابی حضرات اس بات کے خود گواہ ہیں کہ ان کی پریس کانفرنس میں کس تنظیم کے کس سیکٹر سے تعلق رکھنے والے کارکنان پریس کلب میں موجود تھے، اور ان کے پروگراموں کی میڈیا کوریج کے لیے آپ کو دعوت نامے کس تنظیم نے دیے، اور حالیہ واقعات کو پختونوں اور ہزارے والوں کے باہمی اختلافات قرار دینے والے، اس سے قطعی بے خبر ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر کو شاید علم نہیں کہ ہزارہ ڈویژن میں بے شک کوئی بھی زبان بولی جائے مگر وہاں اکثریت پشتون قبائل کی ہے۔ میں یہ بات صاف الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ ہزارے وال ہمارے بھائی تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس سلسلے میں اب زیادہ ذمہ داری ہزارے وال بھائیوں کی بنتی ہے کہ اگر کوئی ان کو بدنام کر رہا ہے تو وہ اس کی مذمت کریں۔ معزز صحابی حضرات، میں یہاں خاص طور پر دو واقعات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں شاہ پیسر کالونی میں ہمارے ہمدرد عبدالنبی، جن کا تعلق ایک مکمل کاروباری گرانے سے ہے، گزشتہ ماہ پنجاب کنونشن کے لیے 3 لاکھ بتہ مانگا گیا۔ جب ہم نے یہ واقعہ رابطہ کمیٹی کے علم میں لایا تو انہوں نے ہم سے معافی مانگی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یاد دہانی کرائی گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی عبدالنبی کو شمع شاپنگ سینٹر میں ان کی دکان پر ان کو شہید کر دیا گیا، جس سے اس واقعے کے ذمہ داران کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ گزشتہ روز جب ہمارے کارکنان گورنر ہاؤس میں ہونے والے مظاہرے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے تو لکی سٹار صدر میں واقع دہشت گرد جماعت کے مقامی دفتر یونٹ نمبر 36 کے بالکل سامنے ان پر فائرنگ کی گئی، جس سے ہمارے ڈیفنس ویو وارڈ کے صدر آصف مروت اور ان کے ساتھی 2 کارکن زخمی اور عبد الرحمان شہید ہو گئے، اور اس بربریت کا شکار گاڑی کی فوٹیج آپ نے مختلف ٹیلی ویژن چینل پر بھی دیکھی ہوں گی۔ میرے صحابی بھائیوں، دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہمیشہ غریب پختون، ریڑھی والا، ہوٹل والا، کچرا چننے والا، تندور والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی ان کو ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا کی جنگ قرار دیتا ہے تو ان دونوں سے ان کا کیا واسطہ؟ اور کراچی میں جاری حالیہ ٹارگٹ کلنگ کو پختونوں اور ہندکوں بولنے والوں کی جنگ قرار دینے والے دراصل نفرتوں کی سوداگر ہیں، اور جن کی سیاست کی بنیاد ہی نفرت ہو ان سے محبت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے عقائد سے قطعی بے خبر وزیر ٹی وی پر آ کر یہ کہتے ہیں ہم پختونوں اور ہزارے وال بھائیوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کہتے ہیں، مگر شاید ان کو یہ علم نہیں کہ ہزارہ ڈویژن میں بے شک سے کوئی بھی زبان بولی جائے مگر وہاں اکثریت پشتون قبائل کی ہے جو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کا یہ الزام ایک سپر فلاپ ڈرامہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کراچی کا نام نہاد ٹھیکیدار کراچی کو اپنی جاگیر سمجھنا چھوڑ دے اور کراچی میں دوسروں کو بھی سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، اور حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار ہم گورنر سندھ کو سمجھتے ہیں۔ معزز صحابی حضرات، ہم حضرت باجاحان بابا کے پیروکار ہیں، سندھ سندھیوں کا ہے اور ہم ان کا حق حاکمیت تسلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور یہ سوچتا ہے کہ وہ کراچی کو اپنی جاگیر بنا لے گا تو ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور جب سے پیپل پارٹی حکومت سندھ میں قائم ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں اصل حکومت ایم کیو ایم کی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی اس کے ہر ڈیمانڈ پر سر تسلیم خم کر رہی ہے، جیسے ہم سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین سمجھتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا انداز حکومت نہ بدلا تو سندھ کے عوام ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد کراچی میں مظلوموں کا ایسا انقلاب آئے گا جو خوف و ہراس کی کچی دیواروں کو نیز و نابود کر دے گا اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ابھی جب ہم اپنی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے کل رات کے فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، تو ہم ایک ایسا فلاپ ڈرامہ جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہزارے وال ہمارے بھائی ہے، بھائی تھے، بھائی رہیں گے، ان کا صوبے کا مطالبہ ان کا آئینی حق ہے۔ میں نے بابا حیدر زمان کو، گوہر ایوب کو مردان ہاؤس میں آنے کی دعوت دی ہے، وہ یہاں آ کے یہاں سے آواز اٹھائے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔
اسی وجہ سے جو ہمارے ہزارے وال بھائی ہے وہ بھی پریشان ہیں اس بات سے کہ بھئی ہمارا جو سوچ تھا ایک سیاسی آئینی طریقہ کار سے اپنا ڈیمانڈ تھا، یہ تو نہیں تھا کہ ہم آپس میں بھائی لڑ جائیں. لہذا آج شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہزارے کی تنظیم سے واسطہ رکھنے والا، دنیا کا جانا پہچانا، کراچی کی بچہ بچہ جاننے والا ارشاد حسین بوہاری صاحب، اس کے تنظیم کے لوگ ہزارے تنظیم سے وابستہ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں ارشاد حسین بوہاری صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے لوگوں کی تعارف بھی کروائے اور آپ میڈیا کے ذریعے خدا را ان لوگوں کو یہ بات پہنچائے کہ اتنا جھوٹ نہ بولے. یہ میڈیا دور 21ویں صدی کمپیوٹرائز دور ہے. کل رات کا جھوٹ آج کا سچ ہو جائے گا. اور دنیا میں دو بندوں سے ڈرو، ایک اس بندے سے جو دریا کے پرلے کنارے کھڑا ہو کے گالیاں دے، اور ایک اس سے ڈرو جو منہ پہ سفید جھوٹ بولے. یہ سارے منہ پہ سفید جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے. جی ناظرین، صدر ANP سندھ